أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر بار کی طرح اس بار پھر میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں کل کا بتاتی چلوں کہ کل ہم نے کس پارے میں، کس صورت کی، کس آیات میں اور کتنے پوائنٹ پڑھے تھے۔ کل ہم نے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا، جس میں سورۃ آل عمران، سورۃ النساء پڑھی۔ اس میں جو پوائنٹس پڑھے: نمبر 1 راہ خدا میں قربانی، نمبر 2 حرام اور حلال کا بیان، نمبر 3 جنگ احد اور اس کے اسباب، نمبر 4 اہل کتاب کی حقیقت اور نصیحت، نمبر 5 معاشرتی اور خاندانی احکام۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورۃ النساء کی کل آیات جو ہیں وہ 176 ہیں، اور سورۃ المائدہ کی کل آیات جو ہیں 120 ہیں، اور 5ویں پارے میں سورۃ النساء کا اختتام ہوگا اور سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوگی، یعنی سورۃ النساء کی اختتامی آیات ہیں اور سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ 5ویں پارے میں دونوں صورتوں کی آیات ملا کر 58 آیات موجود ہیں، جس میں کچھ سورۃ النساء کی ہیں، کچھ سورۃ المائدہ کی ہیں۔ 5واں پارہ المحسنات، آیت نمبر سورۃ النساء 24 سے سورۃ المائدہ 81 کا تعارف یہ ہے کہ سورۃ النساء کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات تک جاری رہتا ہے۔ اس میں آئلی قوانین اور عدل و انصاف، اہل کتاب کے احکام اور بنی اسرائیل کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں آیت نمبر 24 سے 35 تک پہلا پوائنٹ جو بیان کیا گیا، نکاح، محرمات، حقوق زوجیت کے بارے میں کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اس کی وضاحت کی گئی۔ نکاح کے لیے عورتوں کو ان کا حق مہر دنیا میں ضروری ہے دینا، زنا کی ممانعت، پاک دامنی اختیار کرنے کی تاکید، خاندان کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض بیان کیے گئے۔ یہ سورۃ النساء کی ان آیات میں بیان فرمایا، اور یاد رہے کہ انہی آیات میں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور گھریلو ناچاکیوں کی صورت میں صلح کا راستہ اختیار کرنے کی بھی ہدایت موجود ہے۔ دوسرا پوائنٹ آیت نمبر 36 سے 58 تک عدل و انصاف اور امانت کے احکام پر مبنی ہے، مشتمل ہے۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ ان آیات میں خیانت اور ناپسندیدہ چیزوں سے روکا گیا۔ اسلامی حکومت میں عدل و انصاف کے اصول بیان کیے گئے، اور یہ مسلمانوں کو، حکمرانوں کے لیے، قاضیوں کے لیے ہدایت کی گئی ان آیات میں کہ حکمرانوں اور قاضیوں کو عدل پر قائم رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3 میں آیات نمبر 59 سے 87 تک مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں۔ منافقین کا کردار بیان کیا گیا، اور منافقین کون ہوتے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن در حقیقت اسلام کے دشمن تھے، یعنی ظاہری طور پر کچھ تھے اور باطنی طور پر اندر قلب میں ان کے بغض تھا، دشمنی تھی، منافقت تھی۔ پھر انہی آیات میں جہاد کی اہمیت اور اس کے احکام واضح کیے گئے، اور انہی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں یا دوسروں کو روکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 سورۃ النساء کی آخری رکوع میں، آخری آیات میں بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی سچائی کو ثابت کیا گیا۔
اہل کتاب کی تحریفات اور ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کس طرح فرمائی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 171 سے 176 تک سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم بس اللہ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف ڈالا اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بے شک اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کافی کار ساز ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی حقیقت بیان کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، سورۃ المائدہ کا آغاز آیت نمبر 1 سے 50 تک میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکامات بیان فرمائے۔ کھانے پینے کی حلال و حرام اشیاء کا ذکر کیا، مردار خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کی ممانعت، اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد وضو، غسل اور تیمم کے احکامات بھی بیان فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 6، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے 81 تک اللہ کے عہد کی پاسداری اور بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو ہدایت کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا گہرا دوست نہ بنائیں۔ بنی اسرائیل کے عہد شکنی کے واقعات بیان کیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں نہ کہ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تو معلوم ہوا کہ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور خاندانی نظام کے اصول دیے گئے، بیان کیے، اور اس کے بعد عدل، انصاف اور ایمانداری پر زور دیا گیا۔ منافقین اور جہاد کے احکامات بیان کیے گئے، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور سورۃ المائدہ میں حلال و حرام اور اہل کتاب کے بارے میں ہدایت کی گئی۔ اور آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ 5ویں پارے میں 2 صورتیں موجود ہیں، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج 5واں روزہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ جس کی روٹین یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، جس کی روٹین یہ نہیں ہے وہ بنا لے کہ نماز کی پابندی کرے، تمام فرض نمازوں کے ساتھ نوافل اور تہجد پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ رمضان میں نوافل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کرے۔ رمضان المبارک میں قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا 5ویں روزے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں آپ، اور اس پر غور و فکر کریں۔ اگر ممکن ہو تو کم از کم 1 رکوع یا 1 پارہ ضرور پڑھیں۔ 5ویں روزے کو ہی نہیں، پورا رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی یہی روٹین جاری رکھیں۔ استغفار اور دعا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خصوصی دعائیں کریں کیونکہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت افطار سے پہلے خاص طور پر دعا مانگنی چاہیے۔ درود پاک کا اہتمام کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، اس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ صدقہ خیرات کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کریں، کیونکہ رمضان میں صدقہ کرنا بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ذکر و اذکار کریں، کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسی تسبیحات کریں، اپنی زبان پر ان کو جاری رکھیں تاکہ دل میں صفائی ہو اور اللہ کی محبت بڑھے، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ افطار میں دوسروں کو شریک کریں، اگر ممکن ہو تو کسی روزے دار کو افطاری کرانے کا اہتمام کریں کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ تمام اعمال رمضان المبارک میں خاص کر کے آپ اپنائیں، نہ جانے یہ رمضان المبارک آپ کا میرا آخری رمضان المبارک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحت والی زندگی دے تاکہ ہم اسی طرح نیک اعمال کریں، نیکیاں کریں، نیک اعمال اپنے بڑھائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی یہ دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔
اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی میرے بتانے میں آپ کے سننے میں غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔